اب اسی سے متعلق ایک اور مسئلہ ہے، مثلا پیشاب کہیں کر دیتے ہیں تو اس کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور پیشاب تو نجس ہے، جو چیز نجس ہے اس کو صاف کیسے کی جائے گی؟ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک واقعہ پیش آیا جس کا اس حدیث میں ذکر کیا گیا کہ پہلے زمانے میں لوگوں کو زیادہ پتہ نہیں تھا، ابھی ابھی مسلمان ہو رہے تھے، دور دراز سے ایک دیہاتی شخص آیا، اعرابی، اور آ کر مسجد میں پیشاب کرنے لگ گیا۔ اور کچھ صحابہ جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کو بڑا تعجب ہوا، غصہ بھی آیا، روکنے کی کوشش کرنے کے لیے آگے بڑھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسے مت کرو، چھوڑ دو اس کو، اس میں بڑی حکمت ہے۔ اور پیشاب کے درمیان اس کو روکتے اور وہ بھاگتے ہوئے پیشاب کرتا تو اور زیادہ جگہ خراب ہو جاتی، اور دوسرے یہ ویسے بھی مناسب نہیں ہے، تو اس لیے آپ نے صحابہ سے کہا رک جاؤ تھوڑی دیر۔ یہ صبر اور تحمل کی بات ہے۔ ہماری مسجد میں تو اگر ویسے ہی کوئی آدمی آگے پیچھے ذرا سا بات کر دے تو پتہ نہیں کتنے بوڑھے بابے بزرگ وہ چیخنے لگتے ہیں، چلانے لگتے ہیں، اتنا ڈرا دیتے ہیں کہ دوبارہ وہ مسجد میں نہ آئے۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ اخلاق دیکھیے، آپ نے صحابہ سے کہا رک جاؤ، جب پیشاب سے وہ فارغ ہوا اس کو بلائے، اور آپ نے بڑے اچھے انداز سے اس کو سمجھایا کہ دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں یہ چیزیں ایسے نہیں کی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام کو آپ نے بتایا کہ ایک بالٹی پانی لے کر اس پر بہا دو۔ تو اس سے مسئلہ کیا معلوم ہوا؟ مسجد کے اندر نجاست نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اگر کہیں پیشاب کر دیا جائے تو اس کو صاف کرنے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ زیادہ جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا یہ نہیں ہے، شرعی طریقہ یہ، ایک بالٹی کی اتنا پانی اگر بہا دیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ جگہ آپ کی صاف ستھری ہو جائے گی، کلین ہو جائے گی، پھر اس کے بعد آپ وہاں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔